بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ عرصے سے میں نے قرآن کریم کی مختلف سورتوں کی تفسیر کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، لیکن اور انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رکھنے کا ارادہ ہے، لیکن جو کوئی وقتی مسائل آتے ہیں تو ان کے بارے میں اس سلسلے کو تھوڑا سا روک کر ان کے بارے میں بھی کچھ گزارشات پیش کرنے کا سلسلہ رکھتا ہوں۔ تو چونکہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو اس مناسبت سے سورہ فجر کی جو تفسیر میں نے شروع کی ہوئی تھی اس کو تھوڑی دیر کے لیے موقوف کر کے اس مہینے سے متعلق کچھ بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی فائدہ مند بنائے۔ ربیع الاول کا مہینہ اس لحاظ سے انتہائی مبارک مہینہ ہے کہ اس میں حضور سرور کونین سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو پوری انسانیت پر اس احسان عظیم کے لیے منتخب فرمایا کہ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، اور اس لحاظ سے اگر یہ کہا جائے تو بالکل درست ہوگا کہ اگر اسلام میں کسی کا یوم پیدائش منانے کا کوئی تصور ہوتا تو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن سے زیادہ کوئی اور دن اس کا مستحق نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دن میں پوری انسانیت کو ایک ایسی ہدایت کا مینار عطا فرمایا جو رہتی دنیا تک انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دین ایسا بنایا ہے کہ اس میں رسمی کارروائیوں کے اوپر کی طرف کی کوئی ترغیب نہیں دی گئی کہ رسمی کارروائیاں کی جائیں، اس لیے اس میں یوم پیدائش منانے کا بھی کوئی تصور نہیں ہے، یوم وفات منانے کا بھی کوئی تصور نہیں ہے۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد 100 برس تک زندہ رہے، کوئی نہ کوئی صحابی موجود رہا، لیکن انہوں نے یوم پیدائش منانے کا تو کوئی اہتمام نہیں کیا، لیکن وہ ایسے جانثار تھے رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اگر آپ کے مبارک منہ سے تھوک بھی نکلتا تھا تو لوگ اس کو صحابہ کرام اس کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، بلکہ اس کو اپنے جسم پر مل لیتے تھے۔ ایسے جانثار صحابہ کرام، انہوں نے بھی کبھی یوم پیدائش منانے کا کوئی اہتمام نہیں کیا۔ کہیں کسی صحابی سے مروی نہیں ہے کہ وہ 12 ربیع الاول کو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش منا کر کوئی خصوصی رسمی کارروائی کی ہو، لیکن ان کی نگاہ اس حقیقت پر تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ایک عظیم پیغام لے کر تشریف لائے ہیں، اور آپ کے ساتھ محبت کا، آپ کی عظمت کا حق یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جنہوں نے نہ کبھی کوئی دن منایا، نہ چراغاں کیا، نہ روشنیاں کی، لیکن ان کے دل میں
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چراغ روشن تھے، اور ان کے دل میں ہر وقت اس بات کی تڑپ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم عمل پیرا ہوں، آپ کی تعلیمات کو اپنائیں اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالیں۔ یہ فکر تھی جس میں صحابہ کرام ہر دم ہر لمحے گوشہ رہتے تھے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت یا سنت کے بیان پر، تعلیم میں، تربیت میں اور خود عمل میں گزر رہا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کے اوپر ان کی عظمت قائم فرمائی، ان کا سکہ بٹھایا، ان کے شان و شوکت جو ہے وہ اس کے آگے قیصر و کسریٰ کی عظیم طاقتیں بھی سرنگو ہو کر رہ گئیں، اس لیے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا، آپ کی تعلیمات کو اپنا لائے عمل بنایا ہوا تھا۔ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سرفرازی عطا فرمائی۔ آج ہم سنتوں پر عمل کرنے میں شرماتے ہیں۔ عید میلاد النبی منانے کو تو تیار ہیں، چراغاں کرنے کو بھی تیار ہیں، گنبد خضرا کی شبیہیں بنانے کو بھی تیار ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں اور جو سنتیں تھیں، اور آپ کے ہر شعبے زندگی میں آپ نے جو اسوہ حسنہ چھوڑا ہے، اس کو اپنانے میں، اسے اپنانے کی طرف کوئی قدم نہیں بڑھتا۔ میں اپنے سمیت یہ سوال کرتا ہوں سب سے کہ ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہم سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر مبارک کی محفلیں بھی منعقد کرتے ہیں، اور سیرت النبی کے جلسے بھی ہوتے ہیں، کانفرنسیں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ سوال ہم میں سے ہر شخص کو اپنے گریبان پہ منہ ڈال کر اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ کسی ایک محفل جو سیرت النبی کے سلسلے میں منعقد ہوئی ہو، کسی ایک محفل میں کیا اس محفل میں شرکت کے بعد ہم کسی ایسی سنت پر عمل کرتے ہیں کہ جس پر پہلے عمل نہیں کرتے تھے؟ کیا ہماری زندگی کے طرز عمل میں کوئی تبدیلی پیدا ہوتی ہے؟ کیا ہم جن غلطیوں کے پہلے مرتکب تھے، ربیع الاول کا مہینہ آنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت سننے کے بعد ان غلطیوں کو ہم میں سے کتنی غلطیاں ہم نے چھوڑی، کتنے گناہ ہم نے چھوڑے، اور کتنے فرائض اور کتنے واجبات اور کتنی سنتیں جو ہمارے جن سے ہم محروم ہیں، ان سنتوں میں سے کتنی سنتوں کو اختیار کیا؟ اگر یہ سوال ہم اپنے آپ سے کریں اور اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں تو غالب گمان یہ ہے کہ اس کا جواب کوئی حوصلہ افزا نہیں ملے گا۔ زندگی کا پہیہ جس ڈھب پر پہلے گھوم رہا تھا اب بھی گھوم رہا ہے، جس طرح پہلے جن برائیوں میں مبتلا تھے اب بھی مبتلا ہے، رشوت کھا رہے تھے اب بھی کھا رہے ہیں، اور لوگوں کے حقوق برباد کر رہے تھے اب بھی کر رہے ہیں، اور نمازیں باجماعت ادا کرنے کا اہتمام پہلے نہیں تھا اب بھی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں تھیں، عبادات سے متعلق، معاملات سے متعلق، معاشرت سے متعلق، اخلاق سے متعلق، وہ جس طرح ان سے پہلے ہم محروم تھے اس کے بعد بھی محروم ہیں۔ یہ طرز عمل جو ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بظاہر تو بڑے شاندار کانفرنسیں بھی ہو رہی ہیں اور چراغاں بھی ہو رہے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم عالم پوری دنیا میں خوار ہو کر رہ گئے۔ حضرات صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی سنت بھی وہ محض وہ اس کو اختیار کرنے کی طرف لپکتے تھے، اور اگر ذرا بھی کہیں کوئی اس میں فرق آتا تو بڑے سے بڑے جہانداروں کی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ
عثمان ابن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل الحیاء والایمان فرمایا، ان کا واقعہ ہے کہ غزوہ حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسلمانوں کی طرف سے مشرکین سے مذاکرات کے لیے بھیجا تھا، اور ان کی یہ فضیلت ہے کہ وہاں پر لوگوں میں خبر مشہور ہو گئی تھی کہ ان کو شہید کر دیا گیا، لیکن اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لی، اور حضرت عثمان اس وقت موجود نہیں تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میں ان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ تو غرض وہ مذاکرات کے لیے گئے تھے، کفار مکہ کے سرداروں کے ساتھ بات کرنی تھی، تو اپنے ایک چچا کے بیٹے کے گھر میں ٹھہرے تھے، اور جب مذاکرات کے لیے جانے لگے تو چچا کے بیٹے نے یہ دیکھا کہ ان کا جو ازار تھا یعنی تہبند وہ ٹخنوں سے بہت اونچے آدھی پنڈلی تک تھا، اور اہل عرب میں یہ بات بہت حقارت کی سمجھی جاتی تھی کہ کوئی آدمی اپنا ازار یعنی اپنا نیچے کا زیر جامہ وہ ٹخنوں سے اونچا رکھے، بلکہ وہ لوگ فخر کیا کرتے تھے اس بات کے اوپر کہ ہماری جو زیر جامے ہیں وہ زمین پر گھسکتے ہوئے چلتے ہیں۔ ایک عربی کے شاعر اپنے فخر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اذا مصطبحت اربعا خط میزری، صبح کو جب میں شراب کے 4 جام چڑھا کر نکلتا ہوں تو میرا جو زیر جامہ ہے وہ زمین پر لکیریں بناتا ہوا جاتا ہے۔ یہ ان کے نزدیک فخر کی بات تھی، اور جس کے ازار ٹخنوں سے اونچا ہو تو اس کو وہ خاطر میں نہیں لاتے تھے، حقیر سمجھتے تھے۔ تو جب حضرت عثمان کے چچازاد بھائی نے دیکھا کہ حضرت عثمان نے ازار ایسی پہنی ہوئی ہے تو کہا کہ آج آپ اس کو تھوڑا نیچا کر لیں، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں ایسے لوگوں کو حقیر جانتے ہیں، اس واسطے آپ ان سے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں تو ذرا تھوڑا سا وقار ان کے حساب سے وقار پیدا کر لیں اپنا لباس کے اندر، اس کو نیچا کر لیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی تو ایک ہی جملہ فرمایا کہ لا ہاکذا عزرت صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ازار ایسا ہی ہوتا ہے، لہذا وہ مجھے اچھا سمجھے یا برا سمجھے، حقیر سمجھے یا ذلیل سمجھے یا عزت دار سمجھے، میں اس سنت کو چھوڑ نہیں سکتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ نہیں سکتا۔ چنانچہ گئے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دی۔ وہ اس طرح اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احترام، اس کی عزت، اس کی محبت دل میں پیدا کر کے انہیں ساری دنیا سے اپنی عظمت کا سکہ بٹھایا، سکہ منوایا۔ اور آج ہم ڈرتے ہیں کہ ہم اگر اس طرح کا حلیہ اختیار کر لیں گے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے تو کبھی ہم سے غیر مسلم لوگوں سے شرم آتی ہے اس طرح جاتے ہوئے، کبھی ایسے لوگوں سے جو دنیا کے زمام اقتدار ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں ان کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے، تو نتیجہ یہ کہ ذلیل ہیں، خار ہیں، روز پٹائی ہوتی ہے۔ عالم اسلام کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر بدامنی کا سامنا نہ کرنا پڑ رہا ہو، اس لیے کہ ہم چھوڑے ہوئے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا۔ جب تک تمہارے دل میں یہ خوف موجود ہے کہ اگر میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر لیا تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، تو اس وقت تو تمہارا مذاق بنایا جاتا رہے گا ساری زندگی۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی عظمت دل میں پیدا کر کے، اس کا احترام دل میں پیدا کر کے، اس کی محبت دل میں پیدا کر کے اگر اپنے طرز عمل میں اس کو اپناؤ گے، بلا سے لوگ جو ہیں وہ ہنسا کریں تو ہنسا کریں۔ ایک وقت آئے گا
جب یہ ہنسنے والوں پر وہ ہنسیں گے جن کا مذاق اڑایا جاتا تھا. قرآن کریم فرماتا ہے سورہ تطفیف کے اندر فرماتا ہے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ. آج کا دن وہ ہے کہ آج جو ایمان والے ہیں وہ کافروں پر ہنسیں گے کہ اور یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ حسب الکفار ما کانوا یفعلون. تو لوگوں کے ہنسنے اور نہ ہنسنے سے تمہارے اوپر کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر تمہارے دل میں واقعتاً حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت ہے، آپ کی سنتوں کی عظمت اور محبت ہے، تو بلا سے کوئی ہنسا کرے، بلا سے کوئی اعتراض کیا کرے، لیکن میں اس سنت کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. یہ جس دن ہم نے اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کر لیا، انشاءاللہ پوری دنیا سے عزت کروائیں گے. تو میرے بھائیوں، عرض یہ کرنا تھا کہ ربیع الاول کا مہینہ ہر سال آتا ہے، محفلیں منعقد ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، لیکن عمل کی دنیا میں جب ہم پہنچتے ہیں تو ان کا کوئی اثر ہم پر ظاہر نہیں ہوتا. یہ بڑا زبردست المیہ ہے اور ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ. اگر اس ربیع الاول کے مہینے کی بدولت اور اس میں جو سیرت النبی کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں ان کی بدولت اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور زبان سے بے شک یہ کہتے ہیں کہ آپ کی عظمت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو پیغام آپ لے کر آئے اور جو دین آپ نے دیا، جو تعلیمات آپ نے عطا فرمائی، اگر ان کی عظمت اور محبت دل میں نہیں ہے تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے. اگر محبت ہے تو پھر آپ کی سنتوں کی بھی محبت ہوگی، اگر محبت ہے تو آپ کی تعلیمات سے بھی محبت ہوگی، اگر محبت ہے تو آپ کے دین سے بھی محبت ہوگی. یہ اگر ہے تو اس کا نتیجہ ہمارے عمل پر ظاہر ہونا چاہیے کہ پہلے تو عظمت دل میں پیدا کریں، اس کی محبت دل میں پیدا کریں. یہ پھر سوال نہیں پیدا ہوتا جب کسی محبوب کی کوئی ادا واقعتاً محبوب ہو اور اس کی کوئی ادا سامنے آئے تو پھر یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ یہ کیوں. آج ہر چیز میں ہمارے پاس کیوں کا سوال موجود. جب کوئی دین کا مسئلہ بیان کیا جائے، کوئی دین کا مسئلہ بیان کیا جائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعلیم بیان کی جائے تو بھئی کیوں، ایسا کیوں ہے؟ کیا فلاں کام کو ناجائز کیوں قرار دیا گیا، فلاں چیز کو ضروری کیوں قرار دے دیا گیا؟ یہ کیوں کا سوال پیدا ہو رہا ہے. ارے اگر کسی سے محبت ہوتی ہے، واقعی محبت ہوتی ہے، تو پھر اس کے کسی ادا میں کیوں کا سوال نہیں ہوتا. وہاں یہ ہوتا ہے کہ میرا محبوب یہ کرتا ہے تو مجھے بھی یہی کرنا ہے. تو اس واسطے یہ ہماری محبت کے دعوے، اللہ بچائے، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں جھوٹے نہ ہوں، کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اگر احترام نہیں کریں گے، اس کا خیال نہیں رکھیں گے اور اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش نہیں کریں گے تو اعوذ باللہ یہ دعویٰ جھوٹا معلوم ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یاد رکھو کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. یہ ہم نے بھیجا ہے، اس لیے یہ ہم نے اپنی تخلیق کا شاہکار تمہارے پاس بھیجا ہے، نمونہ بنا کر بھیجا ہے. اس کو دیکھو اور اس کی نقل اتارنے کی کوشش کرو. اس کی عبادات میں، اس کے عقائد میں، اس کی عبادات میں، اس کی معاملات میں، اس کے رہن سہن میں، اس کے اخلاق میں، ہر چیز میں تمہارے لیے ایک نمونہ بنا کر بھیجا ہے. اس نے تمہیں زندگی کے ہر شعبے میں ایک بہترین مثال پیش کر دی ہے کہ باپ ہو تو ایسا ہو، شوہر ہو تو ایسا ہو، حاکم ہو تو ایسا ہو، منصف ہو تو ایسا ہو، معلم ہو تو ایسا ہو. ساری زندگی کے تمام شعبے اس میں آپ نے
اپنی سنتوں کا ایک نمونہ، عالیشان نمونہ پیش کر دیا۔ تو بھائی ہمیں اس ربیع الاول کے مہینے میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم عمل پیرا نہیں ہیں، ان سے محروم ہیں، تو آپ کے اس مہینے میں جس میں آپ کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی، تو اس میں کم از کم یہ عہد تو کریں کہ اتباع سنت میں ہمارا اضافہ ہوگا۔ پہلے ہم جن سنتوں پر عمل نہیں کرتے تھے اب کریں گے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ایسی ہیں کہ جو انتہائی خوشگوار بھی ہے، انسان کی دنیاوی زندگی بھی ان سے خوشگوار بنتی ہے، آخرت بھی ان سے خوشگوار ہوتی ہے۔ اس واسطے کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ کی سنتوں پر عمل کرنا۔ بعض سنتیں ایسی ہیں کہ محض بے دھیانی کی وجہ سے ہم ان سے محروم ہیں، بالکل آسان، جس میں نہ کوئی وقت لگے، نہ کوئی پیسہ خرچ ہو، نہ کوئی محنت خرچ ہو۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اگر آپ نے دایاں پاؤں پہلے داخل کیا اتباع سنت میں، ایک سنت ادا ہو گئی۔ اگر بے دھیانی سے، بے توجہی سے داخل ہو گئے تو اس سنت سے محروم رہے۔ باہر نکلتے ہوئے بایاں پاؤں نکالیں اور اللہم انی اسألک من فضلک کہہ دے، کیا تکلیف ہے اس میں، کیا پریشانی ہے؟ لیکن دھیان نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس سے محروم رہتے ہیں۔ کھانا دائیں ہاتھ سے کھائیں، بسم اللہ پڑھ کر کھائیں، الحمدللہ آخر میں کہیں، کیا مشکل ہے ان سنتوں میں؟ لیکن بے دھیانی کی وجہ سے ان سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب کسی سے ملیں تو خندہ پیشانی سے ملیں، یہ سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس نیت سے کرو کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ تو پہلے تو ان سنتوں کو جاننا چاہیے اور پھر اس پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی ایک کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں انہوں نے صبح سے لے کر شام تک کی زندگی اور زندگی کے مختلف شعبوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی ان کو جمع کر دیا ہے۔ باپ ہے بیٹے سے کیسا معاملہ کرے، بیٹا ہے باپ سے کیسے معاملہ کرے، شوہر بیوی سے کیسے کرے، بیوی شوہر سے کیسے کرے، تجارت کیسے کرے، زراعت کیسے کرے، ہر چیز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایتیں عطا فرمائی ہیں۔ وہ جمع کر دی ہیں، چھوٹی سی، زیادہ کئی جلدوں میں نہیں ہے، ایک ہی جلد میں ہے، چند سو صفحے ہیں۔ اس کو اگر ہم اپنے سامنے رکھ لیں، روزانہ تھوڑا مطالعہ کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور تعلیمات کا علم حاصل ہو، اور پھر ایک ایک کر کے سب کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی کوشش کریں، تو پھر یہ ربیع الاول کا مہینہ بہت مبارک ہے، بہت نافع اور نتیجہ خیز ہے۔ لیکن اگر یہ ہم کچھ نہ کر سکے اور چراغاں کر کے رہ گئے، جلوس نکال کے رہ گئے، جلسے کر کے رہ گئے، تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ اس سے بڑی ناانصافی کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اتباع سنت کی مکمل توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نور سے ہماری زندگیوں کو منور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔